من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقط قال اللہ تعالی فی کلام المجید لیس الانسان الا ما سعی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک حسین سلسلہ نہج البلاغہ کے واسطے سے شروع کیا گیا ہے کہ جو مولائے متقیان امیر المومنان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نثری شاہکار ہے۔ آج دوسری منزل، عنوان مانی اسلام اور بانی اسلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فطری طور پر انسان آسانی پسند اور جس شے کے تعلق سے اس کے ذہن کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت درکار نہ ہو، وہ اس بات کو جلدی اور آسانی سے قبول کر لیتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف کوئی بات ہو جس میں غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسے اپنے لیے بندش یا بندھن سمجھ کر اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ایک جبری قانون تصور کرتا ہے، اور اس بات کو یقین کر لینے پر کہ اس قانون کو ہمارے اوپر زبردستی لادا جا رہا ہے، اس قانون سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے میں ہی اپنی بہتری سمجھتا ہے۔ بے شک انسان قانون فطرت ہی کے تحت خلق ہوا ہے، اور وہ ہی اصل میں قدرت کی جانب سے انسان کی تخلیق کے وقت اس کے خمیر میں اس طرح سمو دیا گیا کہ وہ ادراک کی آخری منزل پر پہنچ کر بھی ان فطری امور پر سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور جملہ قیود کے باوجود فطرت یعنی قانون فطرت کو اپنے اوپر بار خاطر نہیں سمجھتا، اور وہ زندگی کے ہر پہلو میں تمام رسومات اور دستورات فطری طور پر بجا لاتا ہے، یہاں تک کہ اسے نہ کسی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی معلم کی۔ بس یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں قانون فطرت کو جو دخل ہے وہ دنیاوی دستور سازی اور ظاہری حکومت و سیاست کو نہیں ہے۔ انسان کا مزاج خود بخود قانون فطرت کو تہہ دل و دماغ سے قبول کرنے میں موضوع ہو جاتا ہے، اور ہم اسی یقین کے آخری درجے کو عقیدے کا نام دیتے ہیں۔ علماء اور حکماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں فقط اسلامی ہی وہ دین ہے کہ جس کے جملہ احکام فطرت انسانی کے مطابق و مناسب حال ہیں، اور دین اسلام حیات انسانی کے جس تصور کو پیش کرتا ہے وہ نہ صرف حقائق سے بھرپور اور فطرت شناسی کا آئینہ دار ہے، بلکہ دین و دنیا میں حقیقی اور صحیح توازن اور حسین مزاج کا دلکش مجموعہ بھی ہے۔ بے شک اسلام جو اپنے نام کے اعتبار سے امن و سلامتی اور صلح و عاشتی کا مذہب ہے، اور اللہ کے نزدیک انسان کی صحیح رہنمائی کا ایسا راستہ ہے جس کو بطور دین خود اللہ نے انسان کے لیے پسند کیا ہے، اور اہل ایمان کو امن و سلامتی کے اس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام نے عالم انسانیت کو اسلام کی تعلیم اس وقت دی جبکہ عرب سماج فتنہ و فساد، جنگ و جدال، نفرت و عداوت، ظلم و تشدد اور بالخصوص نسل کشی اور خونریزی کے آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ حضرت نے
اسلامی تعلیمات کے کردار ساز جوہر کو بروح کار لا کر بلندی نفس اور عظیم اخلاقی طاقت کا وہ عدیم المثال مظاہرہ کیا کہ انسانی معاشرے سے فتنہ، شر، ظلم و جفا، خونریزی اور تشدد خود بخود نیست و نابود ہو کر میل، محبت، صلح، عاشقی، حسن اخلاق کی بنیادوں کو مستحکم بنانے لگے۔ اسی طرف قرآن پاک میں ارشاد باری ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ پیغمبر اسلام نے عالم انسانیت میں اسی درس کو عام کیا۔ آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں، انسانی زندگی کس قدر جنگ و جدال اور فتنہ و فساد سے بھری پڑی ہے۔ ہر دور میں معدود چند افراد ایسے ملتے ہیں جنہوں نے امن و سلامتی، صلح و عاشقی کو اپنا شعار زندگی بنا کر انسانی معاشرے میں نفرت و عداوت، ظلم و جور، فتنہ و شر کو مٹا کر میل، محبت، اخوت و ہمدردی، ایثار، قربانی، عبادت و پرہیزگاری، قناعت، متحمل مزاجی، صبر و استقلال اور عقل و انصاف کی بنیادوں کو مستحکم بنایا۔ حقیقتاً اہل نظر جب انسانی معاشرے کے مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو بآسانی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عالم انسانیت ابتدا سے لے کر اب تک محض ایک ہی مسئلہ فساد سے دوچار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اسی فساد گویا شر کو جامع عیوب قرار دیا اور اس مسئلے کا واحد حل اسلام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بتایا۔ لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک دنیا سے فتنہ و فساد مٹ نہیں جاتا، یقینی طور پر اسلام کے مثبت انسانی فلسفہ حیات کو نسل انسانی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح علم و جہل اور خیر و شر کا مخزن نفس انسانی ہے، بے عینی فساد اور اسلام کا سرچشمہ بھی انسان کا نفس ہے، مگر فساد شر ہے اور اس کا سرچشمہ جہل ہے، لیکن اسلام خیر ہے اور اس کا ماخذ علم ہے، اور علم ایسا سرچشمہ امن و سلامتی ہے کہ جس سے تمام اختلافات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جملہ انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد والدین اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کے مذاہب کی تقلید قرآنہ کی تعلیم دے کر انہیں ان مذاہب کے مطابق بنا دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے مذاہب کا عقل اور علم دونوں سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی تفریق کا شکار ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ سماج اس تفریق کو پائیدار بنا دیتا ہے۔ چونکہ اسلام کہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ اس کی بنیاد عین فطرت کے مطابق ہے، اور اس کا بنیادی مقصد نسل انسانی کے افتراق و انتشار کو ختم کرنا ہے، حق کی بنیادوں پر اس کو محدود کر کے ایک قوم میں بدل دینا ہے، تمام انسانوں کو اخوت و مساوات کی مستحکم بنیادوں پر بقائے باہمی کا دستور دینا ہے۔ لہٰذا آپ نے افتراق و انتشار کو ختم کر کے حق یعنی سچائی کو فروغ دیا، اتحادی باہمی یعنی تعاون و اشتراک کے عمل کو فروغ دیا، اور انسانیت کے لیے وہ سب اقدامات عملی کیے کہ جو بغیر عقل و علم کے ممکن نہیں۔ کسب علم پر آپ نے اسی لیے زور دیا تاکہ انسان
ایک بے بامانی اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کر سکے۔ ہماری کتاب کا یعنی قرآن مجید کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھو، اسی سے شروع ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا اہم مقصد انسان کو ترقی و کمال کے لیے زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں مہیا کرنا، انسان کو مفید و مؤثر زندگی کے لیے تیار کرنا، نامساعد حالات میں نفسیاتی اعتدال کا مالک بنانا ہے۔ اور چونکہ انسان کے جملہ تجربیاتی، مطالعاتی اور مشاہداتی علوم سے مراد وہ جملہ معلومات و نتائج ہیں جو اسے اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لانے سے حاصل ہوتی ہیں، یہی انسان نہ صرف مخلوقات عالم کا ایک اہم ترین جز ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہونے کا بھی اسے شرف حاصل ہے۔ اس اعتبار سے اس کے فرائض اور شرعی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر رہا تو نگاہ قدرت میں سزاوار و مؤاخذ و مستحق عقاب ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور قابل غور ہے کہ قرآن حکیم نے انسانی زندگی کے چند بنیادی منفی پہلو بھی بتائے ہیں جو ان کے باطن میں پوشیدہ رہتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں انسان کی ذمہ داری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ منفی پہلو یہ ہیں، مثلا خلق الانسان ضعیفا، مثلا خلق الانسان من اجل، مثلا انه کان ظلوما جہولا، مثلا ان الانسان خلق حلوا، یا مثلا ان الانسان لیطغی، انسان جلد باز خلق ہوا ہے، انسان کمزور و ناتوان خلق ہوا ہے، انسان ظالم و جاہل خلق ہوا ہے، انسان حریص خلق ہوا ہے، اور انسان سرکش و نافرمان خلق ہوا ہے۔ بے شک انسانی زندگی کہ یہ منفی پہلو ہماری زندگی میں توازن اور روح بشری میں اعتدال قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری بھی ہیں۔ ذمہ داری و اختیار ان کے انتہائی لازمی اجزاء ہیں، اور یہی وہ راز حقیقت ہے جس کی طرف ارشاد باری ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہترین شکل و شمائل میں پیدا کیا۔ بس اس اعتبار سے انسان کو عمل صالح کی طرف پوری توجہ دینا چاہیے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں امتحانی الہی کی منزل میں گامزن ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ کام ہم بخوبی انجام دے سکیں، ہمیں نیک عمل کے سلسلے میں انبیاء و مرسلین کو معیار و کسوٹی بنانا چاہیے، اور بنانا پڑے گا، تاکہ ان کے طرز عمل پر چل کر اپنے برے اور منفی پہلوؤں کو مثبت پہلوؤں سے بدل سکیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہم تزکیہ نفس، حکمت و کتاب کی تعلیم اور مفید حیات انسانی کو پائے تکمیل تک جب ہی پہنچا سکتے ہیں اور جب ہی کامیاب ہوں گے، اس جد و جہد مسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اور انہی خطبات و ارشادات اور والہانہ کلام سے نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جملہ فرائض اور شرعی ذمہ داریوں کو بخوبی کس طرح نبھایا جائے بیان کر کے نسل انسانی کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔